دبئی، جسے دبئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عرب امارات سابقہ ٹیورکل اسٹیٹ یا ٹیورکل عمان کا جزو۔ امارات فیڈریشن کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والی اور دوسری بڑی ریاست، جس کا رقبہ 1510 مربع میل یعنی کہ 3900 مربع کلومیٹر۔ یہ تقریباً مستطیل ہے اور فرنٹیج تقریباً 45 میل 72 کلومیٹر ہے۔ امارات کا دارالحکومت، جس کا نام دبئی بھی ہے، وفاق کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ریاست کے شمال مشرقی حصے میں ایک چھوٹی سی کریک پر واقع ہے۔ امارات کی 10% سے زیادہ آبادی دارالحکومت اور قریبی تعمیر شدہ حصوں میں رہتی ہے۔ دبئی جنوب اور مغرب میں ابوظہبی امارات اور مشرق اور شمال مشرق میں شارجہ امارات سے گھرا ہوا ہے۔ مزید وادی حٹا میں الحجرین کا ایک چھوٹا ایکسکلیو علیحدہ حصہ جو دبئی کے قریب ترین علاقے سے 25 میل یعنی 40 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ اس کا تعلق ریاست سے ہے۔ 1833 میں دبئی کا آغاز بنی یاس قبیلے کے تقریباً 800 افراد نے ایک چھوٹی سی بستی کے طور پر کیا تھا، جو دبئی سے گزرنے والی نالی سے پیدا ہونے والی قدرتی بندرگاہ کی طرح راغب ہوئے تھے۔ انہوں نے اس علاقے کو ماہی گیری اور موتی کاٹنے کے ایک چھوٹے سے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ یہ لوگ بعد میں مشرق وسطیٰ کے عرب خانہ بدوشوں کے ساتھ شامل ہو گئے، جنہیں بدوین کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کریک کے قریب چھوٹے چھوٹے گھروں میں آباد ہو گئے، جنہیں برسٹرز کہا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی کے دوران دبئی کی معیشت صرف تجارت اور تیل کی تلاش کی رعایتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر منحصر تھی۔ دبئی کی ترقی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب 1969 میں تیل کے ذخائر سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک بڑا حصہ نکلنا شروع ہوا تو دبئی نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ بڑی رقم تصویر میں ڈال دی گئی اور اسکولوں اور ہسپتالوں جیسے بڑے انفراسٹرکچرز تیزی سے ترقی کرنے لگے۔ سالوں کے دوران اس نے دبئی کو گلیم اور چمکدار مرکز میں تبدیل کر دیا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کو ملانے والی بنیادی شاہراہ شیخ زاید روڈ امارات کی سب سے لمبی سڑک ہے۔ اس بڑی سڑک کی تعمیر 1971 میں شروع ہوئی تھی اور اسے مکمل ہونے میں 9 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ دنوں ڈیفنس روڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس سڑک کا جال اب دبئی کی مختلف اہم عمارتوں اور علاقوں سے گھرا ہوا ہے، بشمول امپائریٹس ٹاور، پام جمیرہ اور دبئی مرینا۔ سیکٹر آف دا سٹی، شہر کا کردار۔ دبئی فلک بوس عمارتوں، بندرگاہوں اور ساحلوں کا شہر ہے، جہاں سورج کی تلاش میں سیاحت کے ساتھ ساتھ بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ اس کی بڑی غیر ملکی آبادی کی وجہ سے یہ مشرق وسطیٰ کے پگھلنے والے برتن کی طرح محسوس ہوتا ہے اور ماحول عام طور پر روادار ہوتا ہے۔ مذہبی وابستگی شہر کی زندگی کا نمایاں پہلو نہیں ہے۔ اسلام اکثریتی مذہب ہے، لیکن چرچ اور ہندو مندر دبئی کی مساجد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ دبئی نسبتاً جرائم سے پاک جگہ ہے، جہاں انتظامی کارکردگی اور کاروبار کے لیے کھلے پن نے حیران کن ترقی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تاہم دبئی کی آمرانہ حکومت اور حکمرانوں پر تنقید برداشت نہیں کی جاتی اور وہاں بدعنوانی کا ماحول برقرار ہے۔ لینڈسکیپ۔ دبئی کا مغربی علاقہ ریتیلے ساحلوں کے چھوٹے حصوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس نے شہر کی سیاحت کی صنعت کو متحرک کرنے میں مدد کی ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے شہر کے محدود سمندری حدوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے اور قدرتی آف شور جزیروں کی عدم موجودگی میں ڈیولپرز کو شہر کے ساحل پر انسانوں کے بنائے ہوئے بڑے جزیروں کی تعمیر کی تربیت دی گئی۔ ان میں سے سب سے مشہور پام جمیرہ ہے، جس کی شکل کھجور کے درخت کی ہے۔ دوسروں میں دنیا جزیرے شامل ہیں، چھوٹے جزائر کا ایک جھرمٹ جو اوپر سے دیکھا جائے تو دنیا کے نقشے سے مشابہت رکھتا ہے۔ دبئی کے مناظر میں یہ خوبصورت اضافہ متوقع تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا واٹر فرنٹ اور انسان ساختہ اسٹیبلشمنٹ ہوگا۔ دبئی واٹر فرنٹ پروجیکٹ بنیادی طور پر نہروں کے ساتھ ساتھ ایک مصنوعی جزیرہ نما کا مجموعہ ہے۔ اس 8 کلومیٹر طویل واٹر فرنٹ کی تعمیر، جو کہ فارس کی ساحلی پٹی کے متوازی چلتی ہے،
فروری 2007 میں شروع ہوئی تھی، لیکن اس دوران دبئی کو آنے والے مالی بحران کی وجہ سے اسے درمیان میں ہی روکنا پڑا۔ بلا شبہ یہ واٹر فرنٹ دبئی کی تاریخ کی واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ دبئی میں بھی سال بھر گرم آب و ہوا ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے اور باقی سال میں متعدل ہوتی ہے۔ سردی کا سب سے ٹھنڈا مہینہ عام طور پر جنوری ہوتا ہے، جس میں کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 15 سینٹی گریڈ یعنی 49 فارنہائٹ ہوتا ہے، جبکہ گرم ترین موسم گرما کا مہینہ جولائی ہوتا ہے، جس کا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ یعنی 104 فارنہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اکنامی آف دبئی۔ عام خیال کے برعکس دبئی میں تیل پر مبنی معیشت نہیں ہے۔ 1960 اور 1990 کی دہائی کے درمیان تیل کی جو تھوڑی سی دولت اس نے حاصل کی تھی، اسے فزیکل انفراسٹرکچرز بنا کر اپنی معیشت کے دیگر شعبوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تجارت دبئی کی معیشت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس شہر میں دنیا کی 2 بڑی بندرگاہیں اور ایک مصروف بین الاقوامی ہوائی کارگو مرکز ہے۔ جبل علی فری ٹریڈ زون 1980 میں صنعتی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ وہاں کی سرگرمیوں میں ایلومینیم، کار مینوفیکچرنگ اور سیمنٹ کی پیداوار شامل ہے۔ کلچر لائف۔ 21ویں صدی کے اول میں دبئی کی آرٹ اور فلمی صنعتیں بلوسمڈ۔ سالانہ آرٹ دبئی میلے میں عصری آرٹ کی نمائش ہوتی ہے اور دبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول مقامی اور بین الاقوامی دونوں فلموں کو فروغ دیتا ہے۔ دبئی میوزیم جو 18ویں صدی کے قلعے میں واقع ہے، اس علاقے کی ابتدائی تاریخ اور روایتی ثقافت سے متعلق نمونے اور نمائش پیش کرتا ہے۔ دبئی کے پبلک لائبریری سسٹم کی پورے شہر میں کئی شاخیں ہیں اور شہر کے شاپنگ مالز میں بک شاپ کی ایک بڑی تعداد ہے۔ دبئی کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کی ایک بڑی تعداد کا گھر ہے۔ اس نے سیاحتی مقام کے طور پر اس کی حیثیت کو بہت بڑھایا ہے۔ دبئی ورلڈ کپ دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش گھوڑوں کی دوڑ ہے اور شہر کا دبئی ڈیزرٹ کلاسک یورپین پروفیشنل گولفرز ایسوسی ایشن PGA ٹور پر ایک مقبول فیچر ہے۔ میڈیا انڈسٹری حکومت کے حمایت یافتہ ٹیلی ویژنز اور اخبارات کے درمیان مضبوطی سے بٹی ہوئی ہے، جن میں سے زیادہ تر سینسر شدہ ہیں، اور غیر ملکی میڈیا کمپنیاں جو دبئی میڈیا سٹی سے برانچ آفس چلاتی ہیں، ایک مقصد سے بنایا گیا کمپلیکس جو بین الاقوامی میڈیا کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ علاقہ موکھر الذکر میں BBC اور ایسوسی اینڈ پریس شامل ہے اور ان کی پیداوار کو مقامی پابندیوں کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔